امام موسیٰ کاظم کا علم دیکھیں، حلم دیکھیں، صبر دیکھیں، شجاعت دیکھیں، کائنات میں بڑھ کر نظر آتی ہے۔ باقی ائمہ بھی بڑے مظلوم، لیکن عزاداروں اتنا بڑا مظلوم، کئی سال پابند سلاسل رہا، کئی سال قید خانے میں رہا، کم از کم روایت 14 سال مسلسل، 14 سال مسلسل زندان میں رہے امام موسیٰ کاظم۔ میرے بھائی بیٹھے ہو، عزیز بیٹھے ہو، بیٹے بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، ذرا مجھے بتاؤ 14 سال میں کم از کم بھائی ذاکر اتنی 28 عیدیں بنتی ہیں، 2 عیدیں تو سال میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خدا کی قسم 18 بیٹے 14 بیٹیاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جی 28 عیدیں جو ہے اپنی اولاد کے بغیر سید موسیٰ کاظم نے جو ہے گزاری ہیں۔ اور یہی ابھی معاشرے کے فرد ہیں۔ ابھی میں معاشرت کی بات کرتا ہوں کہ جب عید کا دن آتا ہے نا، بیٹیوں کو بڑی انتظار رہتا ہے، میرے بابا کی طرف سے عید آئے گی، بہنوں کو انتظار رہتا ہے ہمارے بھائی کی طرف سے عید آئے گی۔ کیا وہ بیٹیاں کہ جو روایت کہتی ہے کہ صرف زمین پہ سو جاتی تھی، صحن خانہ میں سو جاتی تھی، آوازیں دے کے کہا کرتی تھی، او ہمارا مظلوم بابا، ہماری عیدیں تیرے بغیر گزر رہی ہیں، عیدیں تیرے بغیر گزر رہی ہیں۔ اور روایت کے الفاظ ہیں، ینتقلوا من سجن الی سجن، امام ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے منتقل ہوتا رہا۔ اور روایت کے الفاظ ہے، کوئی ایک مرتبہ امام قیدی نہیں بنا، ایک دفعہ امام مہدی عباسی کے دور میں قیدی بنا، سال کے بعد رہائی ملی، پھر ہادی عباسی کے دور میں پھر میرے امام کو قید کیا گیا، رہائی ملی۔ اور ایک مرتبہ جب ہارون رشید کا زمانہ آیا نا، تمام اماموں میں سے مظلوم امام ہے جی، جب جو ہے ہارون رشید کا زمانہ آیا، 2 روایتیں ہیں کہ یا نانا کے روضہ پہ قرآن پڑھ رہے تھے، یا نانا کے روضہ پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہارون رشید نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا، جس حالت میں ہو سکے جعفر صادق کے لال موسیٰ کاظم کو گرفتار کر۔ آئے ہیں فوجی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالی، گلے میں توق ڈالا، کہ پاؤں میں بیڑیاں ڈالی۔ رب اکبر کی قسم 2 ہی روایتیں ہیں، دونوں روایتیں یہی ہیں کہ نہ امام نماز مکمل کر سکے، یا دوسری روایت ہے کہ امام قرآن بھی بند نہ کر سکے۔ اسی حالت میں امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب گرفتار ہوا نا، ہاں روایت کے الفاظ ضرور ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے روضہ رسول کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا، نانا میرا آخری سلام ہو، نانا میں اجڑ رہا ہوں، میرا آخری سلام۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آیا جسے ضمانت دی، ہاں ذاکرین پڑھتے ہیں، لیکن نہیں، خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی ضامن نہیں آیا، کسی نے ضمانت نہیں دی۔ بس اتنا ضرور امام نے کہا، مجھے اتنا تو وقت دو، میں اپنی 18 بیٹیوں کو 14 بیٹیوں کو 18 بیٹوں کو میں الوداع کر لوں، آخری سلام کر لوں۔ لیکن عزاداروں کوئی اجازت نہیں ملی، بغیر الوداع کے امام روانہ ہو گئے۔ کچھ کجاوے تیار رکھے گئے، ایک خالی کجاوا تھا کہ جو بغداد کی طرف بھیجا گیا، اور ایک کجاوے میں امام کو بٹھایا گیا جو بصرہ کی طرف لے جایا گیا۔ جا کر عیسیٰ ابن جعفر کی قید خانے میں تمہارے امام کو رکھا گیا۔ لیکن امام نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، تسبیح کرتے۔ ہارون رشید بار بار کہتا کہ میں موسیٰ کاظم کو میرے راستے سے ہٹا، میں موسیٰ کاظم کی جو ہے میت دیکھنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ ابن جعفر میرے عزیزوں ہر دفعہ یہی کہتا، میں اس کے خون میں ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا، میں نے جب بھی دیکھا ہے یا نماز میں دیکھا ہے۔
अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपके आंसू को कबूल करे। मैंने सजदे में देखा है, जिक्र करते हुए देखा है, मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा है, लेकिन रोने वालों, अज़ादारों, कभी कभी जो है वो जिंदान के जो है वो जहाँ सुलाखें होती है वहां पे इमाम रोके जी मदीना की तरफ मुंह करके कहते कि नाना नाना मैं क्या बताऊं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी कैसी जो है जिंदगी बसर हो रही है। ईसा बिन जाफर के बाद फजल बिन रबी एक मुहिब अहले बैत था, लेकिन तकिया की हालत में था, उसके हवाले किया गया। इमाम अलैहिस्सलाम ये कैद खाने में थे। ये फजल बिन रबी आहिस्ता आहिस्ता चुप करके इमाम की खिदमत में आता, आके कहता मौला मौला मैं तेरा मानने वाला हूँ, अगर मौला इजाजत दो तो कैद खाने का दरवाजा खोल दो। इमाम रो के कहते नहीं फजल बिन रबी तुझे जो है तकिए में रहने की इजाजत है। ये अंदर से रोता रहता, लेकिन अज़ादार एक मरतबा इसका मोमिन दोस्त अब्दुल्ला कज़वीनी मिलने के लिए आया, लेकिन अजीब मंजर देखा, फजल बिन रबी का चेहरा उतरा हुआ है, फजल बिन रबी के चेहरे पे उदासी है जी, ऐसे आसार है जैसे रो रहा हो। आके कहता है ए फजल बिन रबी खैरियत तो है, आज तेरे चेहरे पे रबी के आसार कैसे हैं? रिवायत कहती है कैसे अपने तो अब्दुल्ला कज़वीनी का हाथ पकड़ा, कैद खाने की छत पे ले आया। कैद खाने की छत में एक सुराख था, वो सुराख में से अंदर से नजर आता था। तो ईसा फजल बिन रबी कहता है इस सुराख में से देख। अज़ादार जब देखा ना, फजल बिन रबी कहता है तुझे कुछ नजर आया? कहा है मेरा दोस्त फजल बिन रबी मुझे सिवाय एक चादर के कुछ नहीं नजर आया, एक चादर के अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आया। कहा फिर दोबारा देख, कहा मुझे कुछ नजर नहीं है। हजारों चीख निकल गई फजल बिन रबी की, धाड़े मार के कहता है अफसोस तो इसी बात का है ये अकेली चादर नहीं, ये तेरा और मेरा सातवां इमाम मूसा काज़िम है, ये तेरा और मेरा सातवां इमाम मूसा काज़िम है। अल्लाह करे वो ज़ियारत नसीब पढ़ी। इमाम के उसमें ये जुमले मौजूद हैं, अस्सलामु अलैका ज़िल साकिल मरज़ूल, मेरा सलाम हो उस इमाम पर जिसकी पिंडलियों के गोश्त को जंजीरें खा गए। जंजीरें पिंडली के गोश्त को खा गई। इमाम इस हालत में कैद खाने में थे। ये 14 साल की जो मुसलसल कैद पढ़ी जाती है ना, वो यही बगदाद का कैद खाना था। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, इतना तंग और तारीख कैद खाना था, तेरा इमाम न सीधा खड़ा हो सकता था, न तेरा इमाम जो है पांव फैला के जो है इमाम बैठ सकते थे। इस तंग और तारीख कैद खाने में जो है इमाम गुजार रहे। कभी कभार जो है वो जिंदान के दरवाजे पे आके सुलाखों पे जो है सर आके कहते नाना हमें अजर रिसालत मिल रहा है, अजर रिसालत मिल रहा है। जब उसने फजल बिन रबी से कहा, फजल बिन रबी ने कहा मैं इसके खून में हाथ रंगीन नहीं कर सकता, ये मजलूम है, ये मजलूम ज़्यादा है, मैं जो है इसके कैदी के खून में हाथ न रंगीन नहीं कर सकता। फिर फजल बिन रबी से ले गए, इसने याह्या बरमकी के कैद खाने में दिया। अब याह्या बरमकी से भी कहा इस कैदी को मेरे रास्ते से हटा, लेकिन जब इसे इरादा किया, इसका बेटा बाप का बागी बन गया। ये भी इमाम को जो है रास्ते से न हटा सका, जहर न दे सका। अब अज़ादारों वो घड़ी आ गई कि इमाम को कायनात के मलून तरीन शख्स सिद्दी बिन शाहिद के हवाले कर दिया गया, जो इमाम को न पानी देता था, न इमाम को खाना देता था, इमाम को अजियत में रखता था। बस रोने वालों आजाद वालों एक मरतबा हारून रशीद ने कहा सिद्दी बिन शाहिद मुझे खुशखबरी सुना और इनाम वसूल कर मुझे मूसा काज़िम रास्ते से हटा दे। इसने जो है सुई के जरिए खजूरों में जहर मिलाई, या बाद रिवायत में अंगूरों में, कि 14 जो है खजूरें लेके आया इमाम के खिदमत में। कहा हारून रशीद ने आला नस्ल की खजूरें तेरे लिए मंगवाई है, ए मूसा काज़िम इसे खाइए। इमाम ने एक खजूर खाई, इमाम ने इसकी तरफ भी देखा, खजूर की तरफ भी देखा, आसमान की तरफ मुंह करके एक जुमला पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
رضائے خدا میں راضی والے ہونے والے امام نے اس کھجور کو کھایا، پھر کہتا ہے کہ مولا اور کھائیے، یہ ساری 14 آپ کے لیے ہے۔ اس وقت امام نے جملہ کہا، او سندھی ملعون، اگر تیرا ایک کھجور سے کام ہو جائے پھر پوری جو ہے کھجوریں کھانے کی مجھے اذیت کیوں دیتا ہے؟ بس رونے والوں عزاداروں کا اثر پڑا ہے، امام کے جگر کے ٹکڑے جو ہے کٹنے لگے ہیں۔ ایک جملہ کہا ہے، اس وقت ہے وہ زندان کا جو گروہ تھا اس کا نام مسیب تھا۔ مسیب بن زید نے کہا، اے مسیب بن زید، ذرا جو ہے یہ قید خانے کا دروازہ کھول، میرے زنجیر اتار۔ وہ کہتا ہے کہ مولا میں کیسے کر سکتا ہوں، پہرا لگا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں میں تیرے کھولنے کا محتاج نہیں ہوں۔ عزادارو، امام نے ایک جملہ پڑھا، امام اس کی آنکھوں سے غائب ہوا۔ عزادارو، چند دنوں کے منٹوں کے بعد امام تمہارا جو ہے تشریف لائے، خود اپنے ہاتھوں سے زنجیر پہنے۔ مسیب کہتا ہے کہ مولا کہاں گئے تھے؟ کہا میں اپنے بیٹے رضا کے پاس اور اپنی بیٹیوں سے ملنے گیا تاکہ آخری الوداع کر لوں۔ اور عزاداروں، جب زہر کا اثر بڑھا، اب ایک آواز کی، رضا بیٹا میرا آخری وقت ہے، آ میری دستار سنبھال۔ بس رونے والوں عزاداروں، امام کا جو ہے اور روح کفن سے اچھی سے پرواز کر گئی۔ چلو یہاں ایک روایت کا جملہ اور بھی عرض کرتا چلو۔ ان بدبختوں نے سب سے پہلے سندھی بن شاہد ملعون نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا، سجا سوار کے کہا کہ تو قید خانے میں جا، اس مظلوم قیدی پہ الزام لگا اور آ کر انعام وصول کر۔ عزاداروں، جب یہ جو ہے فاحشہ کنی سج کے دروازے پہ آئی نا، دروازہ کھولا ہے، مسیب بن زید کہتا ہے کہ کس لیے آئی ہے؟ کہا میں جو ہے قیدی کے لیے آئی ہوں۔ کہا جو ہے قیدی کے جو ہے تیرے پاس نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ کہا بھائی میں تیرے لیے نہیں آئی، میں قیدی کے لیے آئی۔ جب زندان میں داخل ہوئی نا، جلدی سے واپس پلٹی ہے۔ سندھی ملعون کہتا ہے کہ واپس کیوں آئی ہے؟ کہا سندھی بن شاہد ملعون، قید خانے میں اتنی گرمی ہے میں وہاں روک نہیں سکتی ہوں، لیکن عزادارو چونکہ وہ متعین تھی قید خانے میں آئی اور اچانک کہا سندھی بن شاہد وہ قیدی کہاں ہے؟ کہا یہ چادر کے نیچے ہے۔ روایت یہی کہتی ہے آپ پورا گوشت امام کا ختم ہو گیا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا تمہارا امام جی۔ اب جو ہے یہ ساتھ بیٹھ گئی یہ فاحشہ کہ یہ جو ہے قیدی سر اٹھائے تو میں کلام کروں، کوئی گفتگو کروں، الزام لگاؤں۔ لیکن عزادارو، جب جو ہے روایت کہتی ہے کئی کافی دیر گزر گئی تو اس کے دل میں دیکھو تو صحیح قیدی مر گیا ہے یا زندہ ہے۔ جب اس نے سر جھکایا نا جی، سر کا جھکانا تھا، کان کا لگانا تھا، یہ سید موسیٰ کاظم کی جو ہے آواز آ رہی تھی، سبوحن قدوس سبوحن قدوس۔ اور والو عزادارو، اتنے عجیب لہجے میں جو ہے وہ شیرینی تھی، اس نے بھی سر سجدے میں رکھا۔ اب دونوں جو ہے اللہ کے بندے جو ہے سبوحن قدوس سبوحن قدوس۔ بس رونے والوں عزادارو، جب ہے اس کی بیداری ہوئی ہے۔ ہاں روایت یہاں کہتی ہے کہ جب ہے یہ حالت خواب میں جو ہے سبوحن قدوس، جب عالم خواب نے دیکھا کہ ایک شہزادی ہے جس کے پاس پٹی بندی ہوئی ہے اور پہلو پہ ہاتھ ہے، آواز دے کے کہا او کنیز خدا، میرے بیٹے کا جرم کیا ہے جو میرے مظلوم قیدی بیٹے پہ الزام لگانے آئی ہے؟ کہا مسعود تو کون ہے، یہ قیدی کون ہے؟ کہا میں میرے رسول کی بیٹی زہرا ہوں اور میرا مدت کا قیدی مظلوم بیٹا موسیٰ کاظم ہے۔ اور رونے والوں عزادارو، دوڑی ہے قید خانے سے، آئیے ہارون رشید کے دربار میں آواز دے کے کہا ہے کہ میں تیری چادر پہ بھی لعنت کرتی ہوں، میں تیری اس نوکری پہ لعنت کرتی ہوں، تیرے انعام پہ بھی لعنت کرتی ہوں۔ کہا خیریت تو ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم تھا زہرا کا گھر اجڑ رہا ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ رسول کا باغ اجڑ رہا ہے۔ بس رونے والوں عزادارو، روح کفن سے ان منصری سے جو ہے پرواز کر گئی۔ سندھی
بن شاہد ملعون علماء اور رؤوسا کو لے کے آیا قید خانے میں. مقصد کیا تھا کہ دیکھو خود تبھی موت مرا ہے, ہم نے زہر نہیں دی ہے. عزادارو جب وہ آئے نا, امام پہ بخار کا غلبہ تھا. دیکھ کے جب واپس جانے لگے, میرے مظلوم امام نے نحیف آواز میں ایک جملہ کہا. سننا جملہ, انی سمنتو بے تسع مرات. اے علماء, اے رؤوسا, اے قاضیوں, میرے خون میں ہاتھ رنگی نہ کرنا. مجھے 9 مرتبہ زہر دیا گیا, مجھے 9 مرتبہ زہر دیا گیا ہے. وَأَمُوتُ غَدًا, میں کل اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. بس عزادارو جب یہ علماء گئے نا, اب اس سے جملہ میرے پاس پڑا نہیں ہے مسائب کا. اس کمینے ملعون صدیق بن شاہد نے یہ جب دیکھا نا, اسے تو بتا دیا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے. ایک کھجور کی ٹہنی پڑی تھی, ایک کھجور کی شاخ پڑی تھی. تمہارے امام مظلوم پہ جب مارنا شروع کیا نا جی, تو آپ جملہ نہ کہہ دیں کہ مولا تیرے دادا سجاد کے بھی پوسٹ پہ تازی آنے لگے. بس رونے والوں عزادارو, جب امام کو زہر دے گا, امام کا آخری وقت تھا. روایت یہی کہتے کہ امام نے مدینہ کی طرف منہ کر کے جملہ کہا, دادا حسن تجھے بھی زہر دیا گیا لیکن تیرے بھائی موجود تھے, تیری بہنیں موجود تھی, تیرا بیٹا موجود تھا. اے دادا حسن دیکھ, تیرا بیٹا کیس مظلومیت میں دنیا سے جا رہا ہے. بس رونے والوں عزادارو, روح کفن سے انسری جو ہے پرواز کر گئی. بے اجازت امامت امام رضا تشریف لائے. باپ کو غسل بھی دیا, باپ کو کفن بھی پہنایا. عزادارو امام کا جنازہ امام ہی پڑھتا ہے, امام نے جنازہ بھی پڑھا. لیکن عزادارو عجیب جملے یہ ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی مظلوم ہیں, مرنے کے بعد بھی ایک جملہ ضرور تاریخ میں نوٹ کر دوں, جتنا بھی بڑا مظلوم ہو, کتنا بھی قیدی کیوں نہ ہو, جب دفن کیا جاتا ہے کڑیاں اتار لی جاتی ہیں, ہاتھ کڑیاں اتار دی جاتی ہیں. لیکن خاندان اہل بیت کے 2 مظلوم ایسے ہیں جو کڑیوں سمیت دفن ہو گئے ہیں. ایک آپ کا ایک یہی امام موسیٰ کاظم ہے جو زنجیروں سمیت دفن ہو گیا, اور دوسرا اس خاندان کا جو ہے کوئی مرد نہیں ہے, بچی ہے. حسین کی مظلومہ 4 سال کی سکینہ عزادارو رسیوں سمیت دفن ہو گئی ہے. بس عزادارو ظلم یہ ہوا کہ سید موسیٰ کاظم کا جو ہے, امام موسیٰ کاظم کا مزدوروں کے ذریعے میت اٹھوایا گیا. یہ زہرا کا بیٹا نہیں تھا کیا, یہ رسول کا بیٹا نہیں تھا؟ آخری جملے یہ ذریعت رسول میں تھا. مزدوروں سے جنازہ اٹھوایا گیا, ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں جو ہے توق ہے, اور کھلے بغداد پہ رکھ دیا گیا. اور عزادارو میں جملہ کہتا ہوں کہ 3 مظلوم ایسے ہیں جن کا جنازہ 3 دن دھوپ پہ پڑا رہا. 3 مظلوم ایسے ہیں اس کائنات مظلومیت میں جن کا لاشا 3 دن جو ہے وہ دھوپ پہ پڑا رہا. ایک امام محمد تقی ہے, اور ایک تمہارے امام موسیٰ کاظم ہے, اور ایک وہ جو سجاد کا بابا, جو سکینہ کا بابا, ہائے حسین کا لاشا 3 دن برابر دھوپ پہ پڑا رہا. لیکن عزادارو ایک جملہ تو میں بھی کہوں گا کہ جناب ہارون رشید کا ایک قدر تھا, وہ جو آیا جب اس نے یہ منظر دیکھا, اس نے امام موسیٰ کاظم کا میت چھینا, ایک قیمتی جو ہے کفن دیا جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا تھا, اور آگے آگے صلوات پڑھ رہا تھا. میں جملہ کہوں گا, اے امام موسیٰ کاظم, چلو تجھے غسل بھی مل گیا, تجھے کفن بھی مل گیا, اور تجھے قیمتی کفن مل گیا. لیکن مولا دیکھ, تیرے دادا حسین نہ کوئی غسل دینے والا, نہ کوئی کفن پہنانے والا. جب امام کو سید سجاد نے بیجاز امامت دفن کیا تو حسین کی قبر پہ یہ لکھا, ہاذا قبر مظلوم الحسین.
گیا ہے ماتم امام موسیٰ کاظم.